السلام علیکم. سنہری باتیں. آج میں آپ سے بہت اہم ٹاپک پر بات کرنے لگی ہوں جو کہ ہے اولاد کے حقوق پر. جیسے کہ ہر رشتے کے حقوق ہیں ویسے ہی اولاد کے بھی حقوق ہیں، اور اگر اولاد کے حقوق ادا نہ کیے جائیں تو اس کے نقصانات بھی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اعمال اس کو مرنے کے بعد ملتے ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہوتے ہیں جو اس کو مرنے کے بعد ملتے ہیں؟ یعنی ایصال ثواب کے طور پر کیا چیز اس کو ایصال کر سکتے ہیں، ہم نیکی کی شکل میں بھیج سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تمام اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس دنیا سے بالکل پراپرلی کٹ آف ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے. پہلا فرمایا وہ اچھا کام جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، یعنی وہ انسان کوئی ایسا نیکی کا کام کر جائے کہ جس سے اس کے بعد لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے اور اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے. دوسرا فرمایا کوئی ایسا علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، یعنی علم کی روشنی دی جائے یا کوئی ایسا علم وہ سکھا جائے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس انسان کے لیے دعا کرے. اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، لیکن آپ اولاد کے حقوق پورے نہیں کریں گے اور اولاد کے بعد یعنی اولاد پیدا ہو جانے کے بعد دوسرے رشتوں کو فوقیت دیں گے تو وہ انسان یہ نہ بھولے کہ وہ اللہ کی نظر میں گناہ گار ہے. آپ اولاد کے حقوق بہت طرح کے ہوتے ہیں. اب ان سے محبت میں بھی ان کے حقوق ہیں، ان پر خرچ کرنے اور ضروریات جائز ضروریات پوری کرنے کے بھی ہیں. مگر کچھ انسان ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو ناجائز ضروریات تو پوری کرنا دور کی بات ہے، ان کے جائز حقوق اور ضروریات بھی پوری نہیں کرتے. کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ایک تو اولاد ہونا اور اس کے حقوق سے بھاگنا، اور دوسرا یہ کہ وہ اولاد بھی رحمت کی شکل میں ہو، یعنی بیٹی ہو، تو وہ انسان جو اللہ کی دی ہوئی رحمت سے بھاگتا ہے اس پر زمین آسمان کے فرشتے لعنت برساتے ہیں. مگر اولاد بیٹی ہو یا بیٹا ان کے حقوق ایک ہی ہیں. اسلام نے بیٹے اور بیٹی کی پیدائش کو برابر درجہ دیا ہے، برابر سمجھا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ بیٹی کی پیدائش کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے بنسبت بیٹے کی پیدائش کے. بیٹی کو تو جنت کی ضمانت بھی کہا گیا ہے اسلام میں. مگر میں نے اپنی زندگی میں بلکہ آل اوور دی ورلڈ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، پائے ہیں اور سننے میں بھی آئے ہیں جن کو بیٹی ہو یا بیٹا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو ان کی چند لاپرواہیوں اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ پیدا ہوئی اولاد کا منہ دکھانا بھی نصیب نہیں فرماتا، جبکہ اولاد اپنا نصیب خود لے کر آتی ہے. اگر آپ اسلام کو اور قرآن کو بہت ڈیٹیل میں پڑھیں تو آپ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ حقوق صرف ماں باپ کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ماں باپ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، آپ ان کو پرائیورٹی دیں، بہت حقوق ہیں ان کے، مگر ہر رشتہ اپنی جگہ ہے. بخیل کنجوس مرد بھی کبھی اپنی اولاد کے حقوق پورے نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ جس کو رشتوں کی تمیز اور قدر نہ بتائی جائے، یعنی اس کی صرف شادی کر دی جائے، نہ کہ اس کی تربیت کی جائے کہ بیوی اور اولاد کے حقوق کیا ہیں. آج کل میں بہت سے مرد حضرات ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ اچھی خاصی قد کاٹ اور پراپر پڑھے لکھے اور اچھی خاصی عمر کے ہوتے ہیں، پراپر ان کی ذہنیت بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، مگر آج کل کے لفظوں میں ان کو مماز بوئے کہا جاتا ہے. یعنی ان کو یہ ضرور پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ بہت ضروری ہیں، ہماری بہنیں بہت عزیز ہیں، ہمیں ان کی عزت بہت ضروری ہے، ہمارے ماں باپ ہمارا سب کچھ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہمارا سب کچھ ہیں. ٹھیک ہے، ماں باپ کے حقوقوں پہ بھی میں پہلے بات کر چکی ہوں، میری بہن بھائیوں کے بھی پیار محبت اور حقوق پر ایک ویڈیو ہے میرے چینل پر پہلے ہی. لیکن ان کو بہنیں ہی کیا بلکہ آگے سے بہنوں کی اولادیں بھی بہت عزیز ہوتی ہیں، ان کو ان کے حقوق بھی معلوم ہوں گے.
مگر اللہ کی دی ہوئی رحمت اور نعمت یعنی اولاد سے وہ مکمل ناواقف ہوتے ہیں۔ ان مرد حضرات کو یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ بیمار ہیں، ان کی عمر کا نہیں پتہ۔ آپ ماں باپ کے حقوق ادا کرتے کرتے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ بھی اب کسی کے باپ ہیں؟ آپ کی اولاد کو بھی آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، جیسے آپ کو اپنے ماں باپ کی ضرورت تھی، یا ابھی تک آپ بلکہ ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بچی کی پیدائش سے ہی یعنی ایک عورت کی پیدائش سے ہی اللہ نے اس کی حفاظت کا سوال کیا ہے۔ اس کو اسلام نے شروع سے ہی عزت دی ہے، یعنی عورت کو اسلام میں ہی عزت تحفے میں ملی ہوئی ہے، مرد کو عزت کمانی پڑتی ہے۔ اب اللہ نے اس بچی یعنی عورت ذات کی حفاظت کا سوال کس سے کیا ہے؟ اس کے باپ سے، کیونکہ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کا باپ اس کا محافظ ہے۔ اس بچی کی عزت کا سوال کس سے کیا ہے؟ اس کے باپ سے، کیونکہ وہ عورت یعنی وہ بچی سب سے پہلے اپنے باپ کی عزت ہوتی ہے۔ اگر اس کا باپ ہی اس کی ذمہ داریوں سے منہ موڑ رہا ہے، اس کا باپ ہی اس کی عزت کو اہمیت نہیں دے رہا، تو پھر کیا آپ اس بات سے ناواقف ہیں کہ جب باپ بھی حفاظت اور عزت کرنے والا نہیں ہوگا تو باقی کس طرح کریں گے؟ سب رشتے فانی ہیں، کسی رشتے کا ثواب اور صدقہ جاریہ آپ کے ساتھ نہیں جاتا سوائے اولاد کے۔ تو جب آپ اچھے ماں باپ ہی نہیں بنیں گے، بچے کی تربیت اور اس کے حقوق ہی نہیں ادا کریں گے، تو کبھی ان کو یہ احساس ہی نہیں دلائیں گے کہ آپ نے ان کے لیے ان کے تمام حقوق پورے کیے ہیں، تو وہ اولاد آپ کے لیے اچھا صدقہ کیسے بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی تھوڑی بیٹی کے فرض ادا کرنے والے کو اپنے ساتھ یوں کھڑا ہونے سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان مرد حضرات نے کبھی سوچا ہے کہ وہ ماں باپ کے اتنے گن کیوں گاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو وقت دیا ہوا ہے، ان کی ہر فرمائش آسائش پوری کی ہوئی ہے، ان کی حفاظت اور عزت کی ہوئی ہے، اور پھر ان کو بھی صرف اپنی ہی عزت کرنے کا بتایا گیا ہے، جو سب سے بڑی غلطی یہ ماں باپ کرتے ہیں۔ نہ کسی اور کی رشتہ داری، نہ کسی اور رشتے کی قدر، اور نہ ہی حقوق بتائے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ اپنی اولاد کے حقوق پورے نہ کر کے کس چیز کی توقع کر رہے ہیں؟ جب آپ کے ماں باپ نے آپ کے تمام حقوق پورے کیے ہیں اور آپ آج ان کے اتنے گن گاتے ہیں، تو آپ اپنی اولاد کے حقوق پورے کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہو کر بھی آپ لاچار اور بدبخت انسان ہیں۔ آپ کے پاس آپ کی اولاد ہو کر بھی اولاد نہیں ہے۔ کچھ حقوق اس طرح بھی ادا نہیں کیے جاتے کہ آپ فائنینشلی طور پر نہیں کر سکتے، مگر آپ اپنی اولاد کو ساتھ تو رکھتے ہیں۔ کچھ مرد حضرات اچھا وقت ہو برا وقت ہو ساتھ کاٹتے ہیں، مگر کچھ اولاد ہو کر بھی اولاد ان کے پاس نہیں ہوتی، وہ اولاد سے بھاگتے ہیں۔ اور آپ اپنی ذمہ داریوں سے ناواقف ہیں، یہ بات آپ جان لیں، اور آپ اللہ کی نظر میں بدبخت انسان ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جانا ہم سب نے حالی ہاتھ ہے، مگر یہ بات میرے اس بیان کے بعد مت بھولیے گا کہ 3 چیزیں صدقہ جاریہ بنیں گی، جس میں سے تیسری چیز اولاد ہے، اور وہ بھی اچھی اور نیک اولاد۔ بیٹی سے محبت کا سلسلہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کے ذمے ہیں اولاد کو عزت دینا اور ان کی خواہش اور حقوق میں ان کا احترام کرنا۔ اگر ہم میں سے کوئی اس چیز یا ان باتوں سے ناواقف ہے تو آپ شریعت کو پڑھیں اور ضرور پڑھیں۔ شریعت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، بس آج کل کے چند باپوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اولاد کے اور ان کے حقوق کے معاملے میں غافل نہ بنیں۔ خدا را آپ کی اولاد ہی آپ کا کل سرمایہ ہے۔ میں اپنے بڑوں کی اور ایک بہت ہی مشہور بات کرنے جا رہی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ اولاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی نہیں ہو سکتی وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح میں یہ بات کہوں گی کہ جو شخص اپنی اولاد کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اولاد آپ کا خون ہوتی ہے، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ اسی طرح مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ ایسے والدین تک یہ ویڈیو لازمی پہنچے۔ جزاک اللہ۔
میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔